السلام علیکم. روس ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. اگر ہم بات کرتے ہیں مغلوں کی تو مغلوں کا دور آخر سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے زوال کا زمانہ تھا. مگر ہم بات کرتے ہیں علم و ادب کی تو یہ دور ایک روشن دور تھا. ذوق، غالب، مومن، شیفتہ، ان لوگوں کی وجہ سے علم و ادب کی محفلوں میں جان تھی. غالب اردو کے سب سے بڑے شاعر. غالب کی نثر کی بات ہم کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے کہ اس سے اچھی نثر انہوں نے نہیں پڑھی. ایک صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا کم لکھنے والا اردو کا سب سے بڑا شاعر کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے غالب پر پی ایچ ڈی کی مگر وہ ڈگری نہیں ملی آپ کو، یونیورسٹی نے واپس کر دی. غالب کو بہت جانتے ہیں. آج روس ٹاک پہ آپ ہی میرے مہمان ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم نے تعریف میں میری کسر نہیں اٹھا رکھی. I know غالب more than ذوق and more than بہادر شاہ ظفر. جاہلوں نے کیا کیا مطلب نکال لیے ہیں غالب کے شعر کے، سب غلط. مونا ڈارلنگ. میرا نام مونا نہیں ہے جی، انور مقصود. معاف کرنا، ایک کہانی مونا کی کم بخت پیٹر کے ساتھ میں فرار ہو گئی. خیر، پورے پروگرام میں ہو سکتا ہے میں تمہیں یہی کہہ کے مخاطب کروں، اب تک وہ اگر ہوتی تو کچھ ایسی ہی لگتی. تو میں کہہ رہا تھا غالب کے بارے میں. مونا ڈارلنگ، غالب کے شعر کے جتنے بھی مطلب نکالے سب غلط. جو کچھ غالب اپنی ذاتی زندگی میں کرتے تھے، ہائے 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 ہائے، وہی شعری شکل میں ڈھال دیا کرتے تھے. دیکھو پیٹر، میرا مطلب ہے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ غالب کی شاعری میں نہ فلسفہ تھا اور نہ گہرائی. پلین شاعری تھی بالکل، لیکن تھی بہت زبردست. آپ نے غالب کے لیے پی ایچ ڈی بھی کی تھی، مطلب آپ نے پیپر لکھا تھا مگر وہ منظور نہیں ہوا. کیا بتاؤں مونا ڈارلنگ، جام شورو یونیورسٹی والوں نے میری تھیسس میں پلہ رکھ کے میرے سامنے دوسروں کو پیش کر دیا. آپ کو کیسا لگا؟ مجھے بہت برا لگا، تھوڑا سا بھلا بھی لگا. بقول غالب کہ وہ کیا ہے پرخار دیکھ کر جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار. بہت خوب. میری یادداشت تھوڑی تھوڑی کمزور ہے لیکن شعر تمام یاد ہیں. جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں انور، کہ اگر اس زمانے میں انگریز اگر پلہ مچھلی کھا لیتے تو یقین جانو مونا ڈارلنگ کہ وہ چمچے سے کھاتے، کانٹوں کو بھول جاتے. دائیں گال میں چھوٹا سا مچھلی کا پیس اور بائیں گال میں 2000 کانٹے، لیکن ویری ٹیسٹی. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، 6 مہینے پہلے میں نے کھائی تھی، لیکن مونا ڈارلنگ کانٹے ابھی تک نکل رہے ہیں. آپ غالب پر بات کر رہے تھے، پلہ کہاں سے آ گئی؟ غالب کے ہم پلہ شاعر کوئی بھی نہیں تھا مونا ڈارلنگ. غالب کے ہم پلہ اور بھی شاعر تھے، مگر پتہ نہیں کیوں جاہل غالب کو نمبر 1 شاعر کہتے ہیں. تم مجھے اس کا کوئی شعر سناؤ، میں تمہیں اس کا مطلب بتاؤں گا. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل. ذرا آہستہ دوڑو مونا ڈارلنگ. رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. واہ، غالب کی بیگم کو تو تم جانتے ہوگے. جی نہیں. جمیل الدین علی کی فرسٹ کزن تھی. اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. شعر کیا تھا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. بالکل سادہ سے معنی ہیں. ایک شام کا ذکر ہے، 7:30 بج رہے تھے. غالب غالباً ٹناری میں تھے. آنکھ میں تکلیف ہو گئی.
بیگم آئی ڈراپس ڈال رہی تھیں۔ جیسے ہی آئی ڈراپس ڈال رہی تھیں غالب کو آ گئی چھینک۔ بیگم چیخیں، مرزا کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری آنکھ میں خون اتر آیا ہے۔ جانتے ہو مونا ڈارلنگ غالب نے کیا کہا؟ غالب نے کہا کہ لہو کا کام صرف رگوں میں ہی مٹرگش کرنا نہیں ہے، آنکھ میں بھی آ جانا چاہیے۔ اسی بات پہ انہوں نے یہ کہا جو تم کہہ رہے ہو۔ نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی فلسفہ۔ شعر کیا تھا؟ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ مقصد میں بیان کر چکا ہوں، اگلا شعر سنائیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اگلا شعر، میری سمجھ میں تو پچھلے ہی نہیں آیا۔ خیر، محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ تم مجھے بتاؤ تمہاری سمجھ میں اس شعر کا کیا مطلب آیا؟ چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ پرانے زمانے کو یاد کر رہے ہیں مرزا، جب ان کو چمن کی سیر اچھی لگتی تھی، مگر اب پریشانیوں نے یہ حال کر دیا ہے کہ چمن کی بات تو رہنے دے، اب تو جو ہوا کے ساتھ پھولوں کی خوشبو آتی ہے وہ بھی مرزا کی جان پہ بن جاتی ہے۔ یقیناً تم نے جوش ملسیانی کو پڑھا ہوگا۔ اس شعر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ شعر کیا تھا؟ محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ اب اس شعر میں غالب کو چھوڑ دو، میری مثال لے لو۔ مونا ڈارلنگ، برسوں سے میں گٹر باغیچے کے ساتھ رہتا ہوں۔ روزانہ میں جب وہ باغیچہ تھا تو سیر کے لیے جایا کرتا تھا، مگر جب سے وہ گٹر باغیچہ بنا ہے میں نے جو سیر ہے ڈسکنٹینیو کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے وہاں سے موتیا کی نہیں موتیا کی بو آتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس لیے میں نے سیر کو جانا چھوڑ دیا۔ غالب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا مونا ڈارلنگ، وہ کسی چمن میں سیر کے لیے جاتے ہوں گے اور دوسرے کسی اور وجہ سے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھنا، جب موج صبا چلتی ہوگی تو غالب کی ناک میں بو آتی ہوگی جو غالب کا ناک میں دم کر دیتی ہوگی۔ اتنے سمپل شعر کو منحوسوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا۔ اگلا شعر کیا ہے مونا ڈارلنگ؟ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ شعر جو تھا یہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ مرزا نے ایک دفعہ مہدی مجروح کو ایک خط لکھا تھا۔ اصل میں پوسٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے اس زمانے میں ٹیلی گرام سروس بہت ہی آہستہ تھی، وہ کہیں اور پہنچ گیا خط۔ اسی خط میں مرزا نے اس شعر کی وجہ لکھی تھی۔ کیا غلطی تھی اس میں؟ تم تو جانتے ہو کہ مرزا کے کوئی اولاد نہیں تھی مونا ڈارلنگ۔ اگر یقین نہیں ہے تو کسی سے کنفرم کر لو۔ مجھے معلوم ہے مرزا کی اولاد نہیں تھی۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ غالب کی بیگم کے درد ہوا۔ انہوں نے کہا غالب درد ہو رہا ہے۔ مرزا نزدیک آئے اور سرگوشی میں کہنے لگے مونا ڈارلنگ کوئی خوشخبری۔ غالب کی بیگم نے کہا اے میاں باولے ہوئے ہو کیا؟ وہیں پہ یہ شعر ہوا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی وجہ کیا ہے۔ کتابت کی غلطی کی وجہ سے وجہ کی جگہ پہ توا لکھ دیا گیا۔ اگلا اسی غزل کا آخری شعر ہے، میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بم پھاڑ رہا ہوں مونا ڈارلنگ، یہ شعر غالب کا نہیں ذوق کا ہے۔ میں نے جانا کہ کچھ نہیں غالب، چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ بالکل، یہ ذوق کا شعر ہے۔ بے شک، میں نے جانا ہے کچھ نہیں غالب، چیخنے کی ضرورت نہیں مفت ہے۔ ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، یہ ذوق بالکل کا ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مونا ڈارلنگ، ذوق کے علاوہ یہ بات کچھ نہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں،
चौधरी दिलशाद हुसैन की एक किताब है। उस किताब की एक ही कॉपी छपी थी और वो कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने तहरीर किया था, बहादुर शाह जफर ने एक दिन मशायरा मुनक्किद किया और ज़ौक़ से कहा कि आप भी तशरीफ लाइए, गालिब भी आ रहे हैं। जब ज़ौक़ को पता चला कि गालिब भी आ रहे हैं तो जानते हैं उसने क्या कहा? बहादुर शाह जफर से कहा, बादशाह जी मैंने जाना। ज़ौक़ ने बहादुर शाह जफर से कहा, बादशाह जी मैंने जाना? इसलिए कि उनकी चौधरी दिलशाद हुसैन से बहुत गहरी दोस्ती थी, ये वजह थी। अच्छा, गालिब तो उस मशायरे में जब आ रहे थे तो बिला मुआवजा, बादशाह ने कोई पेमेंट नहीं करनी थी गालिब को, लेकिन उन्होंने ज़ौक़ से कहा कि आप आइए, आपको पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने आना। अगला ये शेर तो मेरी समझ में नहीं आया। बगौल आपके ज़ौक़ का शेर है कि मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। ये ज़ौक़ ने बादशाह से कहा कि मैंने जाना। बिल्कुल, उन्होंने कहा जब बादशाह ने कि ज़ौक़ मैंने से कहा जाना कि मैं आपको मुआवजा दूंगा, गालिब तो फ्री में मुशायरा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि अब बुला ले गालिब को, मैंने नहीं जाना। तशरीह क्यों कर रहे हो? माने तो मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिए हैं। मैं पीएचडी हूँ गालिब पे, जो कहा सो कहा। मोना डार्लिंग, अगला। मैंने जाना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो बुरा क्या है? मैंने जाना, ज़ौक़ ने बादशाह से कहा। कितनी दफा पूछोगे? और किसने कहा? मैंने कहा या तुमने कहा? किसी ने नहीं कहा। जो बात है वो मैंने कही। कुछ टेंशन में लग रहे हो। गालिब पर आपसे बातचीत होती रहेगी। मिलते हैं ज़ौक़ के बाद। सब कहां? वहां। मैं शेर सुना रहा हूं। मैं समझा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सब कहां। मैंने कहा वहां। सब कहां? कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। एक ही मिसरा जो है पूरे शेर का मतलब समझने के लिए काफी है। मैं तुमको एक बात बताता हूं। मिर्जा चौधरी बेगम के घर पर गाना सुनने जाया करते थे। उनका एक पठान चौकीदार था जिसका नाम था लाला गुल। एक्चुअली उसका ओरिजिनल नाम था गुल खान, और खान को प्यार से लाला कहते हैं। गालिब वहां पहुंचे और जाके उन्होंने पूछा, लाला गुल सब कहां हैं? ओ हो, अभी ये बात हो ही रही थी कि मिर्जा ने क्या देखा कि चौधरी बेगम तांगे में से अपनी सहेलियों के साथ में नुमाया हो रही है। अचानक मोना डार्लिंग घोड़ा भी दब गया और भागा। चौधरी बेगम बल खा के लहरा के जमीन पर गिरी। तमाम खाक उनके चेहरे के ऊपर लग गई। वहीं पर गालिब जमीन पर बैठे, उन्होंने उनके चेहरे से खाक साफ की और ये शेर हुआ। कौन सा? सब कहां कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। इस शेर खाक में क्या सूरतें होंगी। बिल्कुल, इस शेर का मतलब मुख्तलिफ शायरों ने मुख्तलिफ निकाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। जो बात मैंने बताई है ये बिल्कुल सही है। लाला गुल उनका चौकीदार था। अगला। नक्श को उसके मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज है। नक्श को उसके मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज है। खींचता है जिस कदर उतना ही खिंचता जाए है। ये बात बड़ी पुरानी है। हुआ ये कि गालिब एक मशायरे में थे। किसी बदबख्त ने गालिब को खाने में चिविंगम दे दिया था। जब उन्होंने चिविंगम मुंह से निकाला तो वो खींचता चला गया। उस पर गालिब ने ये शेर कहा, खींचता है जिस कदर उतना ही खिंचता जाए है। जी हाँ। आप मुझे सही मतलब बताएं इसका क्या। इसके कई मतलब है। एक और किस्सा भी है। ये बड़ा पर्सनल किस्सा है जो सिर्फ मुझे मालूम है। गालिब के एक दोस्त बलोचिस्तान में रहते थे। उन्होंने एक बलोची शलवार कमीज उनको तोहफे में